अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तबीयत है आप लोगों की? उम्मीद है कि आप लोग सब सही होंगे। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 दास्तान इमान फ़रोशों की बाय अल्तमश। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट का। इसी तरीके से आप लोग मेरी ऑडियोज़ को लाइक करते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 के साथ। फ़खरुल मसरी और मोबी मंजिल पर ना भी पहुंचते और रास्ते में पकड़े भी जाते तो कोई फ़र्क ना पड़ता। सूडानी लश्कर में नाजी, अदरोश और उनके साथी जो जहर फैला चुके थे वो असर कर गया था। फ़ातमी खिलाफत के वो फ़ौजी सरबराह जो बराए नाम जर्नैल और दरअसल हाकिम बने हुए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक नाकाम अमीर और बेकार हाकिम साबित करना चाहते थे। मुसलमान हुक्मरान हरम में उन लड़कियों के असीर हो गए थे जिनमें बेशतर ईसाई और यहूदी थीं। उनके नाम इस्लामी थे। हुकूमत का कारोबार खुद साख्ता अफसर चला रहे थे, मनमानी और ऐश व इशरत कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मज़हब पसंद और कौम परस्त कायद कौम को जगा दे और हुक्मरानों और सुल्तानों को हरम की जन्नत से बाहर लाकर हक़ाइक़ की दुनिया में ले आए। सुल्तान अय्यूबी के पहले मौरकों से जो इसने अपने चचा शेरको की क़यादत में लड़े थे, ये लोग जान चुके थे कि अगर ये शख्स इक़्तिदार में आ गया तो इस्लामी सल्तनत को मज़हब और अखलाक़ियात की पाबंदियों में जकड़ लेगा। लिहाजा उन्होंने हर वो दाव खेला जो सुल्तान अय्यूबी को चारों शाने चित गिरा सकता था। इन्होंने दर पर्दा सलीबियों से ताउन किया और उनके जासूसों और तखरीबकारों के लिए ज़मीन हमवार की और इसके रास्ते में चट्टानें खड़ी की। अगर नूरुद्दीन ज़ंगी ना होता तो आज ना सलाहुद्दीन अय्यूबी का तारीख़ में नाम होता, ना आज नक्शे पर इतने ज़्यादा इस्लामी ममालिक नज़र आते। नूरुद्दीन ज़ंगी ने ज़रा से इशारे पर भी सुल्तान अय्यूबी को कमक और मदद भेजी। सलीबियों ने मिस्री फ़ौज के सूडानियों के बुलावे पर बहीरा रोम से हमला किया तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने इत्तला मिलते ही खुश्की पर सलीबियों की एक मुमलिकत पर हमला करके उनके इस लश्कर को मफलूज कर दिया जो मिस्र पर हमला करने के लिए जा रहा था। ये तो सुल्तान अय्यूबी का निज़ाम जासूसी ऐसा था कि इसने सलीबियों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अली बिन सुफियान ने ज़ंगी की तरफ बर्क रफ्तार कासिद ये ख़बर देने के लिए दौड़ा दिए थे कि सूडानियों की बगावत का ख़तरा है और हमारी फ़ौज कम भी है, दो हसूल में बढ़ भी गई है। कासिद पहुंच गए थे और नूरुद्दीन ज़ंगी ने खासी फ़ौज को मिस्र की तरफ कूच का हुक्म दे दिया था। बाज़ मौरख़ीन ने इस फ़ौज की तादाद 2000 सवार और प्यादा लिखी है और कुछ इससे ज़्यादा बताते हैं। बहरहाल ज़ंगी ने अपनी मुश्किलात और ज़रूरियात की परवाह ना करते हुए सुल्तान अय्यूबी की मुश्किलात और ज़रूरियात को अहमियत और अव्वलियत दी, मगर उसकी फ़ौज को पहुंचने के लिए बहुत दिन दरकार थे। मुसलमान नाम नहाद फ़ौजी और दीगर सरकर्दा शख्सियतों ने देखा कि मिस्र में सुल्तान अय्यूबी के ख़िलाफ़ बेइत्मीनानी और बगावत फूट रही है, तो उन्होंने इसे हवा दी। दर पर्दा सूडानियों को उकसाया और अपने मुखबिरों के ज़रिए ये भी मालूम कर लिया कि सूडानियों के सालारों को मुर्दा कर खुफिया तरीके से दफन कर दिया गया है कि सूडानियों के सालारों को मरवा कर खुफिया तरीके से दफन कर दिया गया है। सूडानी लश्कर के कम रुतबे वाले कमांडर सालार बन गए और सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस कलील फ़ौज पर हमला करने के मंसूबे बनाने लगे जो मिस्र में मुकीम थी। वह सुल्तान अय्यूबी की आधी फ़ौज और सुल्तान की दारुल हुकूमत से गैर हाज़िरी से फ़ायदा उठाना चाहते थे। मंसूबा ऐसा था जिसके तहत 50,000 सूडानी फ़ौज सियाह घाटा की तरह मिस्र के आसमान से इस्लाम के चाँद को रूपोश करने वाली थी। अली बिन सुफियान काहिरा पहुँच गया। वो जिनके ताक़ुब में गया था उनका उससे आगे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसने अपने उन जासूसों को बुलाया जो इसने सूडानी हेडक्वार्टर और फ़ौज में छोड़ रखे थे। इनमें से एक ने बताया कि गुज़िश्ता रात एक ऊँट आया था। अंधेरे में जो कुछ नज़र आ सका वो दो सवार थे, एक औरत और एक मर्द। जासूस ने यह भी बताया कि वो कौन सी इमारत में दाखिल हुए थे। अली बिन सुफियान को ये इख्तियार हासिल था कि वो वहाँ छापा मारता। सूडानी फ़ौज सल्तनत इस्लामिया की फ़ौज थी, कोई आज़ाद फ़ौज नहीं थी।
मगर अली ने इस खदशे के पेश नज़र छापा ना मारा कि ये जलती पर तेल का काम करेगा। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मोबी और फ़खरुल मसरी को गिरफ़्तार करना है, बल्कि असल मकसद ये था कि सूडानी क़यादत के अज़ाइम और आइंदा मंसूबे मालूम किए जाएँ ताकि पेशबंदी की जा सके। इसने अपने जासूसों को नई हिदायत जारी की। जासूसों में गैर मुस्लिम लड़कियां भी थीं जो ईसाई या यहूदी नहीं थीं। ये कहवा खानों की बड़ी ज़हीन और तेज़ तर्रार लड़कियां थीं, मगर अली बिन सुफियान ने इन पर कभी 100% भरोसा नहीं किया था, क्योंकि वो दोगला खेल भी खेल सकती थी। इन लड़कियों से भी उस लड़की मोबी का सुराग ना मिल सका जिसके ताक़ुब में अली आया था। 4 रोज़ अली बिन सुफियान दारुल हुकूमत से बाहर मारा मारा फिरता रहा। इसका दायरा कार सूडानी फ़ौजी क़यादत के इर्द गिर्द का इलाका था। 5वीं रात वो बाहर खुले आसमान तले बैठा अपने 2 जासूसों से रिपोर्ट ले रहा था। उसके तमाम आदमियों को मालूम होता था कि किस वक्त वो कहाँ होता है। उसके गिरोह का एक आदमी को साथ लिए उसके पास आया और कहा, ये अपना नाम फ़खरुल मसरी बताता है। झाड़ियों में डगमगाता, गिरता और उड़ता था। उसने उससे बात की तो कहने लगा कि मुझे मेरी फ़ौज तक पहुंचा दो। इससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता। इस दौरान फ़खरुल मसरी बैठ गया था। तुम वही कमानदार हो जो महाज से एक लड़की के साथ भागे हो? अली बिन सुफियान ने उससे पूछा। मैं सुल्तान की फ़ौज में भगोड़ा हूँ, फ़खर ने हकलाती लड़खड़ाती ज़बान में कहा। सज़ाए मौत का हकदार हूँ, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लें वरना तुम सबको सज़ाए मौत मिलेगी। अली बिन सुफियान उसके लब व लहजे से समझ गया कि ये शख्स नशे में है या नशे की तलब ने इसका ये हाल कर रखा है। वो इसे अपने दफ्तर में ले गया और इसे वो थैला दिखाया जो इसे रात में पड़ा मिला था। पूछा, ये थैला तुम्हारा है और तुम इससे ये चीज़ें खाते रहे हो? हाँ, फ़खरुल मसरी ने जवाब दिया, वो मुझे इसी से खिलाती थी। इसके सामने वो थैला भी पड़ा था जो थैले के अंदर से निकला था। अली ने इन में से चीज़ें निकाल कर सामने रख ली थी। फ़खर ने ये चीज़ें देखीं तो झपट कर मिठाई की किस्म का एक टुकड़ा उठा लिया। अली ने झपट कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फ़खर ने बेताबी से कहा, खुदा के लिए मुझे खाने दो, मेरी जान और रूह इसी में है। मगर अली ने उससे वो टुकड़ा छीन लिया और उसे कहा, मुझे सारी वारदात सुनाओ, फिर ये सारी चीज़ें उठा लेना। फ़खरुल मसरी निढाल और बेजान हुआ जा रहा था। अली बिन सुफियान ने उसे एक सफ़ूफ़ खिला दिया जो हशीश का तोड़ था। फ़खर ने उसे तमाम तर वाक़या सुना दिया कि वो कैंप से लड़की के ताक़ुब में किस तरह गया था। ताजिरों ने उसे कहवा पिलाया था जिसके असर से वो किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा था। ताजिरों, सलीबी जासूसों ने उससे जो बातें की थीं वो भी इसने बताईं, और फिर लड़की के साथ इसने ऊँट पर जो सफ़र किया था वो इस तरह सुनाया कि वो मुसलसल चलते रहे। ऊँट ने बड़ी अच्छी तरह साथ दिया। रात को वो थोड़ी देर क़याम करते थे। लड़की इसे खाने को दूसरे थैले में से चीज़ें देती थी। वो अपने आप को बादशाह समझता था। लड़की ने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और शादी का वादा किया था, और शर्त ये रखी थी कि वो इसे सूडानी कमानदारों के पास पहुंचा दे। वो रास्ते में ही लड़की को शादी के बगैर बीवी बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार और मोहब्बत से ऐसे इरादे और ख्वाहिश को मार देती थी। फ़खरी ने महसूस तक ना किया कि लड़की इसे हशीश और अपने हुस्न व शबाब के कब्ज़े में लिए हुए है। तीसरे पड़ाव में जब इन्होंने खाने पीने के लिए ऊँट रोका तो थैला गायब पाया जो ऊँट के दौड़ने से कहीं गिर पड़ा था। लड़की ने इसे कहा कि वापस चल कर थैला ढूंढ लेते हैं, लेकिन फ़खरुल मसरी ने कहा कि वो भगोड़ा फ़ौजी है, ख़दशा है कि इसका ताक़ुब हो रहा होगा। लड़की ज़िद करने लगी कि थैला ज़रूर ढूंढेंगे। फ़खर ने इसे यकीन दिलाया कि भूखा मरने का कोई ख़तरा नहीं, रास्ते में किसी आबादी से कुछ ले लेंगे। मगर लड़की आबादी के करीब जाना ना चाहती थी और कहती थी कि वापस चलो। फ़खरुल मसरी ने उसे ज़बरदस्ती ऊँट पर बिठा लिया और उसके पीछे बैठकर ऊँट को उठाया और दौड़ा दिया। वो सफ़र की तीसरी रात थी। अगली शाम वो शहर से बाहर सूडानियों के एक कमानदार के यहाँ पहुँच गए, मगर फ़खरुल मसरी अपने सर के अंदर ऐसी बेचैनी महसूस करने लगा जैसे खोपड़ी में कीड़े रींग रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकी दुनिया में आ गया। वो समझ न सका कि यह हशीश ना मिलने का असर है। उसकी तसव्वुराती बादशाही और जहन में बसाई हुई जन्नत थैले में कहीं
ریگزار میں گر گئی تھی۔ لڑکی نے اس کے سامنے کماندار کو صلیبیوں کا پیغام دیا اور اسے بغاوت پر اکسایا۔ فخر پاس بیٹھا سنتا رہا اور اس کے ذہن میں کیڑے بڑے ہو کر تیزی سے رینگنے لگے۔ نشہ اتر چکا تھا، اسے یاد آنے لگا کہ وہ وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ لڑکی موبی کو یہی خوش فہمی ہوگی کہ فخر پر نشہ طاری ہے، چنانچہ اس نے بے خوف و خطر کماندار سے یہ بھی کہہ دیا کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنے پھرتے ہیں مگر عورت اور شراب کے دلدادہ ہیں۔ ان کو ان کی اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئیں۔ اس وقت تک فخر المصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، لیکن سر کے اندر کی بے چینی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ لڑکی نے کماندار سے کہا کہ اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، سلطان ایوبی محاذ پر ہے اور الجھا ہوا ہے۔ لڑکی نے یہ جھوٹ بولا کہ صلیبی 3-4 دنوں بعد دوسرا حملہ کرنے والے ہیں، سلطان ایوبی کو یہاں سے بھی فوج محاذ پر بلانی پڑے گی۔ کماندار نے لڑکی کو بتایا کہ 6-7 دنوں تک سوڈانی لشکر یہاں کی فوج پر حملہ کر دے گا۔ فخر یہ ساری گفتگو سنتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اسے الگ کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں اس کے سونے کا انتظام تھا۔ لڑکی اور کماندار دوسرے کمرے میں رہے۔ درمیان میں دروازہ تھا جو بند کر دیا گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگائے تو اسے ہنسی کی آوازیں سنائی دی۔ پھر لڑکی کے یہ الفاظ سنائی دیے: اسے حشیش کے زور پر یہاں تک لائی ہوں اور اس کی محبوبہ بنی رہی ہوں۔ مجھے ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ حشیش کا تھیلا راستے میں گر پڑا ہے، اگر صبح اسے ایک خوراک نہ ملی تو یہ پریشان کرے گا۔ اس کے بعد فخر نے دوسرے کمرے سے جو آوازیں سنی وہ اسے صاف بتا رہی تھی کہ شراب پی جا رہی ہے اور بدکاری ہو رہی ہے۔ بہت دیر بعد اسے کماندار کی آواز سنائی دی: یہ آدمی اب ہمارے لیے بیکار ہے، اسے قید میں ڈال دیتے ہیں یا ختم کرا دیتے ہیں۔ لڑکی نے اس کی تائید کی۔ فخر المصری پوری طرح بیدار ہو گیا اور وہاں سے نکل بھاگنے کی سوچنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ اس کمرے سے نکلا، اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کبھی تو دماغ صاف ہو جاتا مگر زیادہ دیر معاف رہتا۔ صبح کی روشنی پھیلنے تک وہ خطرے سے دور نکل گیا تھا۔ اسے اب دوہرے تعاقب کا خطرہ تھا۔ دونوں طرف اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اپنی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو بھی مجرم تھا، اور اگر سوڈانی پکڑ لیتے تو فوراً قتل کر دیتے۔ وہ دن بھر فرعونوں کے کھنڈروں میں چھپا رہا۔ حشیش کی طلب، خوف اور غصہ اس کے جسم اور دماغ کو بیکار کر رہا تھا۔ رات تک وہ چلنے سے بھی معذور ہوا جا رہا تھا۔ پھر اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ دن ہے یا رات اور وہ کہاں ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ارادہ بھی آیا کہ اس عیسائی لڑکی کو جا کر قتل کر دے۔ یہ سوچ بھی آئی کہ اونٹ یا گھوڑا مل جائے اور وہ محاذ پر سلطان ایوبی کے قدموں میں جا گرے، مگر جو بھی سوچ آتی تھی اس پر اندھیرا چھا جاتا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے اگر ہر چیز تاریک کر دیتا تھا۔ اسی حالت میں اسے یہ آدمی ملا۔ وہ چونکہ جاسوس تھا اس لیے تربیت کے مطابق اس نے فخر المصری کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کی باتیں کی اور اسے علی بن سفیان کے پاس لے آیا۔ تصدیق ہو گئی کہ سوڈانی لشکر حملہ اور بغاوت کرے گا اور یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان سوچ رہا تھا کہ مقامی کمانڈروں کو فوراً چوکنا کرے اور سلطان ایوبی کو اطلاع دے، مگر وقت ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں اسے پیغام ملا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر چل پڑا کہ سلطان کو تو وہ محاذ پر چھوڑ آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے ملا تو سلطان نے بتایا: مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ ساحل پر صلیبی جاسوسوں کا ایک گروہ موجود ہے اور ان میں سے کچھ ادھر بھی آ گئے ہوں گے۔ محاذ پر میرا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ میں کمان اپنے رفیقوں کو دے کر یہاں آ گیا۔ دل اس قدر بے چین تھا کہ میں یہاں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کی کیا خبر ہے؟ علی بن سفیان نے اسے ساری خبر سنا دی اور کہا: اگر آپ چاہیں تو میں زبان کا ہتھیار استعمال کر کے بغاوت کو روکنے کی کوشش کروں گا، یا سلطان زنگی کی مدد کر آنے تک ملتوی کرا دو۔ میں جاسوسوں کو ہی استعمال کر سکتا ہوں۔ ہماری فوج بہت کم ہے، حملے کو نہیں روک سکے گی۔ سلطان ایوبی ٹہلنے لگا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا اور علی بن سفیان اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے رک کر کہا: ہاں علی، تم اپنی زبان اور اپنے جاسوس استعمال کرو، لیکن حملے کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ حملے کے حق میں۔ سوڈانیوں کو حملہ کرنا چاہیے، مگر رات کے وقت جب ہماری فوج خیموں میں سوئی ہوئی ہوگی۔ علی بن سفیان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے کہا: یہاں کے تمام کمانداروں کو بلوا لو اور تم بھی آ جاؤ۔
سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو یہ ہدایت بڑی سختی سے دی، سب کو یہ بتا دینا کہ میرے متعلق ان کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ محاذ سے یہاں آ گیا ہوں کہ میں محاذ سے یہاں آ گیا ہوں۔ سوڈانیوں سے میری یہاں موجودگی کو پوشیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ میں بڑی احتیاط سے خفیہ طریقے سے آیا ہوں۔ 3 راتیں بعد قاہرہ تاریخ رات کی آغوش میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی تھی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشق کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی ہے۔ نیل کے کنارے جہاں ریتیلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر خیمے گاڑ دیے۔ فوج پیادہ بھی تھی، سوار بھی۔ رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا۔ گھوڑوں کے سرپٹ بھاگنے کی آوازیں بھی سنائی دی۔ سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے، وہ سمجھے کہ فوج جنگی مشق کر رہی ہے، مگر شور قریب آتا اور بلند ہوتا گیا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا، آسمان لال سرخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا کہ دور دریائے نیل سے آگ کے شعلے اٹھتے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتے خشکی پر کہیں گرتے تھے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں سنائی دی۔ شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں، باقاعدہ جنگ ہے، اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ جل رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی۔ اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریائے نیل اور ریتیلے ٹیلوں کے درمیان وسیع میدان میں خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے آدمی بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی، اور اس کے کمانداروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی اس پر سوڈانی فوج حملہ کر دے گی، اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا صفایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائیں گے، اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحیرہ روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور دوسرا حصہ دریائے نیل کے کنارے خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس فوج نے سیلاب کی طرح 1 میل وسعت میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر آگ کے تیر اور تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے۔ نیل بھی آگ برسانے لگا، خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا، نہ گھوڑا، نہ کوئی سوار۔ اس فوج کو وہاں تمام خالی خیمے ملے، کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا، اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر خیموں سے اپنی فوجی کو نکال کر ریتیلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا، اور خیموں میں خشک گھاس کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھی۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا۔ سوڈانیوں کے گھوڑے اپنے پیادہ سپاہیوں کو روندنے لگے۔ سپاہیوں کے لیے آنکھ سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا۔ اس قدر آگ نے رات کو دن بنا دیا۔ سلطان ایوبی کو مٹھی بھر فوج نے آگ میں جلتے سوڈانیوں کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ جو آنکھ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا تھا۔ جو فوج بچ گئی وہ بھاگ نکلی۔ ادھر سوڈانیوں کی فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی۔ اس کا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا۔ چند ایک دستے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پچھلے حصے پر ایک اور حملہ ہوا۔ یہ برق رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے۔ صبح تک اس فوج کے پچھلے حصے پر 3 حملے ہوئے۔ سوڈانی سپاہی اسی سے بددل ہو گئے۔ انہیں مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔
دن کے وقت کمانداروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا، مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا۔ دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے۔ انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جو ان کی فوج کے عقب میں کشت و خون کرتی دور چلی جاتی تھی۔ 3-4 یورپی مورخوں نے، جن میں لین پال ولیم خاص طور پر قابل ذکر میں لکھا ہے کہ دشمن کی کثیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے عقبی حصے پر شبخون مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی جس نے آگے چل کر صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس طرح سلطان ایوبی دشمن کی پیش قدمی کی رفتار کو بہت سست کر دیتا تھا اور دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس کی پسند کے میدان میں لڑے جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پانسا پلٹنے کا انتظام کر رکھا ہوتا تھا۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے ان جانباز سواروں کی جرات اور برق رفتاری کی بہت تعریف کی ہے۔ آج کے جنگی مبصر جن کی نظر جنگوں کی تاریخ پر ہے، رائے دیتے ہیں کہ آج کے کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا موجد سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ اس طریقے جنگ سے دشمن کے منصوبے درہم برہم کر دیا کرتا تھا۔ سوڈانیوں پر اس نے یہی طریقہ آزمایا اور صرف 2 راتوں کے بار بار کے شبخون سے اس نے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا۔ ان کی قیادت میں کوئی دماغ نہ تھا، یہ قیادت فوج کو سنبھال نہ سکی۔ اس فوج میں علی بن سفیان کے بھی آدمی سوڈانی سپاہیوں کے بھیس میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے بددلی اور فرار کا رجحان پیدا کرنے میں پوری کامیابی حاصل کی۔ فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی۔ نیل کے کنارے اس فوج کا جو حشر ہوا وہ عبرتناک تھا۔ یہ افواہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے۔ نور الدین زنگی کی فوج آ گئی جس کی نفری بہت زیادہ نہیں تھی۔ بعض مورخین نے 2000 سوار اور 2000 پیادہ لکھی ہے، بعض کے اعداد و شمار اس سے کچھ زیادہ ہیں۔ تاہم یہ صلاح الدین ایوبی کو سہارا مل گیا اور اس نے فوراً اس کمک کی قیادت سنبھال لی۔ اس کیفیت میں جب کہ سوڈانیوں کا 50,000 لشکر سلطان ایوبی کی آنکھ کے پھندے میں اور ادھر صحرا میں شبخون کی وجہ سے بدنظمی کا شکار ہو گیا تھا، یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی۔ سلطان ایوبی اس کمک سے اور اپنی فوج سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا۔ سوڈانی کمان کے کمانداروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا، لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا۔ کمانداروں نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا، وہ اب سلطان کے عتاب اور سزا سے خائف تھے، لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کی بجائے سوڈانیوں کی بچی کھچی فوج کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا۔ انہیں زمینیں دیں اور کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری طور پر مدد دی، اور پھر انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ سوڈانیوں کو یوں دانش مندی سے ٹھکانے لگا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجا کر کے اس میں وفادار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی۔ صلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شبخون مارنے والے جانبازوں کے دستے فوراً تیار کرے۔ ادھر صلیبیوں نے بھی جاسوسی اور تخریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ تو ساتھیوں، چیپٹر 3 اب سٹارٹ ہوتا ہے۔ چیپٹر 3 کا نام ہے 7ویں لڑکی جب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آئی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے وقع نگاروں کے تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دست راست بہاء الدین شداد کی اس ڈائری میں، جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص، جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ وقع نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلدی ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی
اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنانا ماریوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈا کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک ناقابل نفرت مذہب اور مسلمان ایک ناقابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شیدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہٰذا میگنانا ماریوس جب کبھی مسلمان کا لفظ سنتا تھا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا۔ وہ بے مثال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنانا ماریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملہ ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کی ان معدود چند شخصیتوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی کوششیں دشمنوں نے بھی کیں اور اپنوں نے بھی، بلکہ اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیروں سے زیادہ سازشیں کی۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ سلطان ایوبی کی داستان ایمان افروز کے ساتھ ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بارہا کہا تھا، تاریخ اسلام وہ وقت جلدی دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی، لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بحیرہ روم سے نظر آب و آتش کیا۔ ان کے کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے تھے۔ سلطان ایوبی بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ ان میں 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ مصر میں سلطان کی سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا۔ اسے سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک میں بھی مل گئی۔ وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ بحیرہ روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ان میں شاہ اگسٹس شاہ ریمانڈ اور شہنشاہ لوئی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ایملرک تھا۔ وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایمبلرک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا۔ سلطان ایوبی کے آتش تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستول جلا ڈالے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاحوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے تھے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا۔ پھر طوفان آ گیا۔ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ بہت سے بچے کچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی تھیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایمبلرک کا جہاز ڈولتا بھٹکتا ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا تھا۔ اس میں اس کے ملاحوں کا بھی کمال شامل تھا۔ انہوں نے چپوؤں کے زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام ملاحوں اور سپاہیوں کو بے دریغ انعام دیا۔ صلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شک سوڈانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا۔ اسی کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ناجی کے اس خط کی تحریر پہلے 2 خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ انہیں یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے سازشی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروا دیا اور رات کی تاریکی میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا، اور صلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا تھا وہ خط ناجی کا ہی تھا، مگر حملے کی تاریخ سلطان ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی۔
جاسوسوں کو ایسی معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ایملر کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی تھی۔ وہ شکست خوردہ تھا، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈوب رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اسے صرف ریمانڈ جانتا تھا۔ وہ ریمانڈ کا قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد صلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھی۔ ریمانڈ نے اس کا تعارف کرایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس جاسوس کو معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی تھیں۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کا بہانہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا مگر تیر خطا گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئی۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گھڑ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمیوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر ایوبی کا ایک ماہر سراغ رساں جس کا نام علی بن سفیان ہے اچانک آ گیا۔ اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے اقبال جرم کروا لیا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے دی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی ہے اور سوڈانی افسروں اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے۔ رابن 4 آدمی اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں لیکن ابھی تک ساحل پر ہیں۔ 7ویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لاپتہ ہے۔ اس کا نام مبینہ ارتلاس ہے، موبی کہلاتی ہے۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ بڑی زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی تھی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں۔ مردوں کا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، لڑکیوں کو بچانا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت ہیں۔ مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی، شاہ اگسٹس نے کہا۔ اگر مجھے یقین دلا دیا جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ریمانڈ نے کہا، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان ان کے ساتھ وحشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے، لڑکیاں ہم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی، میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، رابرٹ نے کہا، کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کرائیں۔ میں اس کے لیے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لڑکیاں صرف اس لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، جاسوس نے کہا، وہ دراصل تربیتی یافتہ ہیں۔ اتنے خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں۔ آپ کسی جوان لڑکی کو ایسے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے۔ وہ دشمن کے پاس جا کر اپنا آپ دشمن کے حوالے کر دے، دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوسی اور تخریب کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے، اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جوں ہی دشمن کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے اذیت دی جائیں گی، پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ان لڑکیوں کو ہم نے زر کثیر صرف کر کے حاصل کیا، پھر ٹریننگ دی تھی اور انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی تھی۔ ایک ہی بار 7 تجربہ کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ کیا تم اعتماد سے کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ اگسٹس نے پوچھا۔ جی ہاں، جاسوس نے کہا، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو دنوں تک رابن، اس کے 4 آدمیوں اور لڑکیوں کو قاہرہ لے جائیں۔ وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں کیمپ میں ہی جالیں گے۔ آپ مجھے 20 آدمی دے دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی ایسے ہوں جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں۔ ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے۔
एम्बलर्क ने गरज कर कहा, इस पर बहिर रोम में जो बीती थी इसका वो इंतकाम लेने को पागल हुआ जा रहा था। वो सलीबियों के मुत्तहदा बेड़े और इस बेड़े में सवार लश्कर का सुप्रीम कमांडर बनकर इस उम्मीद पर गया था कि मिस्र की फ़तह का सहरा इसके सर बंधे, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी ने इसे मिस्र के साहिल के करीब भी न जाने दिया। वो जलते हुए जहाज़ में जिंदा जाने से बचा तो तूफ़ान ने घेर लिया। अब बात करते इसके होंठ कांपते थे और वो ज़्यादातर बातें मेज़ पर मुक्के मार कर या अपनी रान पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मार कर अपने जज्बात का इजहार करता था। इसने कहा, मैं लड़कियों को भी लाऊंगा और सलाउद्दीन अय्यूबी को कत्ल भी करवाऊंगा। मैं इन्हीं लड़कियों को मुसलमानों की सल्तनत की जड़ें खोखली करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं सच्चे दिल से आपकी तायीद करता हूं, शाह एम्बलर्क, रेमांड ने कहा। हमें तरबियत याफ्ता लड़कियों को इतनी आसानी से ज़ाया नहीं करना चाहिए, ना हम करेंगे। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि शाम के हरमों में हम कितनी लड़कियां दाखिल कर चुके हैं। कई मुसलमान गवर्नर और अमीरान लड़कियों के हाथों में खेल रहे हैं। बगदाद में ये लड़कियां अमरा के हाथों ऐसे मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करा चुकी हैं जो सलीब के ख़िलाफ़ नारा लेकर उठे थे। मुसलमानों की खिलाफत को हमने औरत और शराब से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इनमें इत्तेहाद नहीं रहा। वो ऐशो इशरत में गर्क होते जा रहे हैं। सिर्फ़ 2 आदमी हैं जो अगर ज़िंदा रहे तो हमारे लिए मुस्तकिल ख़तरा बने रहेंगे, एक नूरुद्दीन जंगी और दूसरा सलाउद्दीन अय्यूबी। अगर इन दोनों में से एक भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहा तो हमारे लिए इस्लाम को ख़त्म करना आसान नहीं होगा। अगर सलाउद्दीन अय्यूबी ने सूडानियों की बगावत दबा ली है तो इसका मतलब यह है कि ये शख्स उस हद से ज़्यादा ख़तरनाक है जिस हद तक हम इसे समझते रहे हैं। हमें मैदान जंग से हट कर तखरीबकारी का महाज भी खोलना पड़ेगा। मुसलमानों में तफ़रक़ा और बेइत्मीनानी फैलाने के लिए हमें इन लड़कियों की ज़रूरत है। हमें अपने कामयाब तजर्बों से फ़ायदा उठाना चाहिए। लुई हफ्तुम के भाई रॉबर्ट ने कहा, अरब में हम मुसलमानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा चुके हैं। मुसलमान औरत शराब और दौलत से अंधा हो जाता है। मुसलमान को मारने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसे मुसलमान के हाथों मरवाओ। मुसलमान को ज़हनी अय्याशी का सामान मुहैया कर दो तो वो अपने दीन और ईमान से दस्तबरदार हो जाता है। तुम मुसलमान का ईमान आसानी से ख़रीद सकते हो। इसने अरब के कई अमरा और वज़रा की मिसालें दी जिन्हें सलीबियों ने औरत, शराब और दौलत से ख़रीद लिया था और इन्हें अपना दर पर्दा दोस्त बना लिया था। कुछ देर मुसलमानों की कमज़ोरियों के मुताल्लिक बातें हुई, फिर लड़कियों को आज़ाद कराने के अमल पहलुओं पर गौर हुआ। आखिर ये तय पाया कि 20 नहायत दिलेर आदमी इस काम के लिए रवाना किए जाएं और वो अगली शाम तक रवाना हो जाएं। इसी वक्त 4-5 कमांडरों को बुलाया गया। इन्हें असल मकसद और मुहिम बताकर कहा गया कि 20 आदमी मुंतखब करें। कमांडरों ने थोड़ी देर इस मुहिम के ख़तरों के मुताल्लिक बहस और मुबाहिसा किया। एक कमांडर ने कहा, हम पहले ही एक ऐसी फ़ोर्स तैयार कर रहे हैं जो मुसलमानों के कैंपों पर शबखून मारा करेगी और इनकी मुतहर्रिक फ़ौज पर भी रात को हमला करके परेशान करती रहेगी। इस फ़ोर्स के लिए हमने चंद एक आदमी मुंतखब किए हैं, लेकिन ये आदमी 100% काबिल एतमाद होने चाहिए। अगस्टस ने कहा, वो हमारी तुम्हारी नज़रों से ओझल होकर ये काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना करें और वापस आकर कहें कि वो बहुत कुछ कराए हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे, एक कमांडर ने कहा, कि हमारी फ़ौज में ऐसे सिपाही भी हैं जिन्हें हमने जेल खानों से हासिल किया है। ये डाकू, चोर और रहज़न थे। इन्हें बड़ी बड़ी लंबी सज़ाएं दी गई थीं। इन्हें जेल खानों में मरना ही था। हमने इनसे बात की तो वो जोश व खरोश से फ़ौज में आ गए। आपको शायद ये मालूम करके ये भी हैरत हो कि नाकाम हमले में इन सज़ा याफ्ता मुजरिमों ने बड़ी बहादुरी से कई जहाज़ बचाए हैं। मैं लड़कियों को मुसलमानों से आज़ाद कराने की मुहिम में ऐसे 3 आदमी भेजूँगा। मौरख़ों ने लिखा है कि मुसलमानों में ऐशो इशरत का रुझान बढ़ गया और इत्तेहाद ख़त्म हो रहा था। ईसाइयों ने मुसलमानों को इखलाकी तबाही तक पहुँचाने में ज़हनी अय्याशी का हर सामान मुहैया किया। अब इन्हें यह तवक्को थी कि मुसलमानों को एक ही हमले में ख़त्म कर देंगे। चुनांचे इनके ख़िलाफ़ ईसाई दुनिया में नफ़रत की तूफ़ानी मुहिम चलाई गई और हर किसी को इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग में शरीक होने की दावत दी गई। इसके जवाब में माशरे के हर शोबे के लोग सलीबी लश्कर में शामिल होने लगे। इनमें पादरी भी शामिल हुए और आदि मुजरिम भी गुनाहों से तौबा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसल्लह हो गए। बाज़ मुल्कों के जेल खानों में जो मुजरिम लंबी क़ैद की सज़ाएँ भुगत रहे थे वो भी फ़ौज में भर्ती हो गए। इन मुजरिमों के मुताल्लिक़ ईसाइयों का तजर्बा ग़ालिबन
अच्छा था, जिसके पेश नज़र एक कमांडर ने लड़कियों को आज़ाद कराने और सलाउद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने के लिए कैदी मुजरिमों का इंतखाब किया था। सुबह तक 20 इंतहाई दिलेर और ज़हीन आदमी चुन लिए गए। इनमें मेगनाना मारियोस भी था, जिसे रोम के जेल खाने से लाया गया था। उस जासूस को जो डॉक्टर के बहरूप में सुल्तान अय्यूबी के कैंप में रहा और फ़रार हो आया था, इस कमांडो पार्टी का कमांडर और गाइड मुकर्रर किया गया। इस पार्टी को ये मिशन दिया गया कि लड़कियों को मुसलमानों की क़ैद से निकालना है। अगर रॉबिन और इसके 4 साथियों को भी आज़ाद कराया जा सके तो करा लेना, वरना इनके लिए कोई ख़तरा सिविल लेने की ज़रूरत नहीं, मोल लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मिशन था सलाउद्दीन अय्यूबी का कत्ल। इस पार्टी को कोई अमली ट्रेनिंग ना दी गई, सिर्फ ज़बानी हिदायत और ज़रूरी हथियार देकर इसी रोज़ एक बागबानी किश्ती में माहीगीरों के भेस में रवाना कर दिया गया। तो साथियों, फिर एंड ऑफ पार्ट 8। कल मिलते हैं पार्ट 9 के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट, लाइक और हिट द बेल आइकन ज़रूर याद से। तो फिर मिलते हैं कल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।